بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے شکر ادا کرنے کے بعد ہم سب کو احسان ماننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اپنے ان تمام نوجوان ساتھیوں کا جو آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر اور آج کے اس فرقہ پرستی اور دشمنان اسلام کی جانب سے مذہب اسلام پر جو روز بروز حملے ہوتے رہتے ہیں، اس دور کے اندر کسی قوم کا نوجوان اگر کسی کار خیر کے اندر حصہ لیتا ہے تو پوری قوم کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ایک نصیحت عطا فرمائی، اور وہ نصیحت بالکل عام سی ہے. وہ نصیحت اتنی عام ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ انسان کے پوری زندگی کا ایک سبق اس نصیحت کے اندر آتا ہے. پیغمبر نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ سماج کے اندر سب سے اچھا آدمی کون ہے، یعنی امت کے بیچ میں کس انسان کو سب سے زیادہ اچھا قرار دیا جائے کہ یہ آدمی اچھا ہے. ایک آدمی عام ذہن لگائے گا، وہ کہے گا جو بہت زیادہ نماز پڑھتا ہو وہ سب سے زیادہ اچھا آدمی ہے. کوئی شخص اس بات پہ اقرار کرے گا کہ نہیں، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ اچھا آدمی ہے. کوئی شخص کا ذہن یہ بات کہے گا کہ نہیں، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. کوئی شخص کہے گا کہ نہیں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مسجد کو بنوا دے. من بنا للہ تعالی بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد کو بنوائے، مسجد کے کار خیر میں حصہ لے، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان تمام سوالات کو سننے کے بعد ان کے جواب میں یہ بات فرماتے تھے کہ نہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. یعنی کسی نے کہا کہ نماز پڑھنا بہت اچھا، کہ اچھا ہے، بہت اچھا نہیں ہے. کوئی کہا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت اچھا عمل ہے، فرمایا کہ اچھا ہے، بہت اچھا نہیں ہے. مسجد بنوانا بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے کہ اچھا عمل کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا کہ پیغمبر آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ سماج کے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دینے کی صلاحیت دی ہے تو آپ اچھے آدمی ہو، نیچے والا ہاتھ اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے. تو پیغمبر اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکات بھی دو، ماں باپ کا حق بھی ادا کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو. ان ساروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو ایک سب سے بڑا حق ہے جس کے جانب امت
کا ایک ایک فرد جس کے جانب ذہن متوجہ نہیں ہوتا ہے، پیغمبر اس ذہن کو اس کام کی جانب مبذول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ بندوں کے حق میں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا کام کیا کرو۔ عزت مآب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل پیغمبر کی خدمت کے اندر تشریف لائے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس ہو، اللہ کے نبی کی باتیں ہو اور اوپر سے اللہ کا خصوصی انعام ہو، اس مجلس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو یہ میسج دیا ہے، پوری مجلس کو روک کر، اپنی بابرکت بات کو روک کر، صحابہ کے مجمع کو کنارے کرتے ہوئے اس سائل کے دل تک پہنچی اور پیغمبر نے اس انسان کی پہلے مدد کی ہے، پھر آ کر اپنی بات کی تکمیل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت پر سب سے زیادہ جن کا احسان ہے، صحابہ کہتے تھے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اگر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں شک ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کو جتنا قریب سے انہوں نے دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، افطار کا وقت تھا، پیغمبر کا وصال ہو چکا ہے، پیغمبر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ بالکل افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، خادمہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو باہر کون ہے۔ فرمانے لگی کہ اماں ایک عورت آئی ہوئی ہے، وہ کچھ مانگنا چاہتی ہے، وہ کچھ پیسے چاہتی ہے۔ حضرت عائشہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اس امت کی سب سے بڑی غمخوار عورت ہے، یہ نہیں سوچا کہ افطار کا وقت ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی قبولیت کا یہ ایک مخصوص وقت ہے، یہ نہیں سوچا، صرف یہ کان میں آواز پڑی ہے کہ ایک سائل دروازے پر آیا ہوا ہے، فوراً اپنی خادمہ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اور تشریف لے گئی، دروازے کو کھولا اور فرمایا کہ کیا ضرورت ہے۔ اس عورت نے جواباً کہا کہ کچھ پیسے چاہیے، بچے گھر کے اندر بھوکے ہیں، شوہر جو ہمارے ہیں وہ یہودی ہے، مسلمان مومن بھی نہیں ہے، وہ یہودی ہے، اور میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ پیغمبر کی بیوی ہیں، اس امت میں اس پورے عرب ملک کے اندر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے پورے ملک کے اندر وہ آپ ہی کی شخصیت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے کچھ درخواست کروں کہ تاکہ آپ میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے کچھ پیسے ہدیۃً عنایت کر دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے جواب کو سنا، اندر تشریف لے گئے، پورے گھر کو کھنگارا، کچھ نہیں ملا، ایک پیسہ نہیں ملا، اور بیوی ہے سید الکونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس گھر کے اندر ایک روپیہ نہیں۔ واپس تشریف لائی اور آنکھوں سے اشک جاری ہوا اور فرمایا کہ بیوی گھر کے اندر ایک پیسہ نہیں ہے، اگر کہو جو کچھ میرے پاس ہے تو میں وہ تم کو دے دوں۔ کہا اماں جو ہے وہی دے دوں۔ وہ خاتون جس کا اس امت پر سب سے زیادہ احسان ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، نہ جانے کتنی احادیث اس ذات سے منسلک ہے جو وہ خود روایت کرتی ہے۔ وہ عورت اندر گئی اور پورا دن بھر کا روزہ رکھنے کے بعد دسترخوان پہ آدھی روٹی تھی 3 دن پرانی، اور کھانے والے دعوے دار 2، وہ خود اور ان کی ایک خادمہ، اندر تشریف لے گئی اور اس آدھی روٹی کو لے کر آئی دروازے پر، اور اس خاتون سے درخواست کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، ادباً کے ساتھ درخواست کرتی ہے کہ بیوی یہ میرے گھر کے اندر ایک روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ وہ عورت جو اب تک ایک بڑا دل لے کر آئی تھی کہ پیغمبر کے گھر میں جا رہی ہوں مانگنے کے لیے،
جب اس کو ملا 3 دن روٹی پرانی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے جو بات پوری امت کو جو اسے میسج دیا ہے، وہ فرماتی ہے وہ سائل جو مانگنے والی عورت تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیغمبر کا یہ طرز عمل ہے اور پیغمبر کے گھرانے کا یہ طرز عمل ہے کہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی امت کی شان ہے۔ قیامت تک آنے والا ایک شخص، چاہے وہ آج کے دور کا ہو یا آنے والے دور کا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی ان تعلیمات کو عمل کرے۔ وہ نہیں عمل کرتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ جانے، وہ بندہ جانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو دینے کی صلاحیت دی ہے، جن کو رب کریم نے پیسے سے، دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا مسلم شریف کے اندر، فرماتے ہیں کہ آقا کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص کسی مالدار کے پاس جائے یا کسی ایسے انسان کے پاس جائے جس کے پاس کچھ پیسے ہو اور وہ پیسہ نہیں دیتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا دنیا کے اندر، میں فلاں کے پاس گیا تھا، میں فلاں کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، واپس کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت جن لوگوں کی حیثیت ہوگی دنیا کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش کی دنیا میں دے دیتے تاکہ آج پیغمبر کی سامنے ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ اسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بھائیوں بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب کوئی سائل آتا تھا تو وہ اتنا ادب کرتے تھے، اتنا لحاظ کرتے تھے کہ نیچے جو سائل آتا تھا اس کے ہاتھ کو کہتے تھے کہ اوپر سے لوگ خود نیچے کر دیتے تھے، صرف اس لیے تاکہ اس کو ذلت نہ محسوس ہو۔ یعنی ہوتے ہونے کے باوجود، استطاعت اور حیثیت ہونے کے باوجود اس انسان کی قدر و منزلت کو پیغمبر کی شان میں بڑھایا کرتے تھے کہ نہیں تم لینے کا ہے، نہیں تم دینے والے انسان۔ آج کی امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ اگر رب کریم کچھ دولت سے نوازتا ہے تو معذرت کے ساتھ 100 میں سے 95% وہ لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، 5% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس شہر کے اندر بہت سارے اللہ کے ایسے افراد موجود ہیں جو لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت پر لبیک کہتے ہیں، پر نام سے، نموز سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ ہمارا نام نہ ہے۔ اور اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں اس آپ کے اس شہر کے اندر معذرت کے ساتھ وہ 2 روپیہ کا کام انجام دیتے ہیں، 20 روپیہ کا کام دیتے ہو، 2 لاکھ کا کام انجام دیتے ہوں گے غریبوں مسکینوں کے درمیان میں، وہ سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے کہ ان کا پہلے نام آ جائے کہ فلاں نے صاحب نے کیا۔ تو رب کریم کو یہ ادا پسند نہیں ہے کہ آپ غریب کو یا سماج کے اس طبقے کو جو اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ دینے پر قادر ہو، آپ اس کو دیتے وقت اللہ کے بندوں کے درمیان میں اس کو ذلیل کیا جائے۔ رب کریم نے اگر آپ کو دولت سے، عزت سے، قدر سے، پیسے سے نوازا ہے تو آپ چون ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دینے والے ہو، نہیں تو آپ کا بھی اس پر ایمان ہے، پوری دنیا کا اس بات پر ایمان ہے، جو رب اس بات پر قادر ہے کہ آپ دینے پر قادر ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو اس کا الٹا کر سکتا ہے کہ آپ کو وہ لینے والا بنا سکتا ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر کبھی بھی اس بات کو ذہن میں نہیں لانی چاہیے ہم دینے والے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ رب کریم نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، اور نہیں یقین ہے آپ کو تو آپ چاہیے اپنے شہر کے ان بازاروں پر، شہر کے ان سڑکوں پر، شہر کے ان چوراہوں پر اللہ کی بے شمار مخلوق رات کے تنہائی کے اندر زندگی گزارتی ہے فٹ پاتھ پر۔ آپ سے میں نام لیتا ہوں،
اور نہ یقین پڑے آج ہی نکلیے گورکھناتھ کو اسکول پر اللہ کی بے شمار مخلوق پڑی رہتی ہے. آپ شکر ادا کیجیے کہ رب کریم نے آپ کو چھت کے نیچے سلاتے ہیں. رب کی بے شمار مخلوق ایسی ہے اس روئے زمین پر. آپ کے شہر کے اندر ریلوے اسٹیشن جائیے, اللہ کی بے شمار مخلوق ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم کے باہر پڑی رہتی ہے سونے پر. اللہ کی بے شمار مخلوق ایسی ہے جو 900 چوراہے کے اس پیٹرول پمپ پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے جہاں کوئی سروکار نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے تو آپ چاہیے نظارہ کیجیے اور رب کا احسان سمجھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل بہت سخت ہے, مجھے کوئی نیک بات اثر نہیں کرتی ہے. منتخب حدیث کے اندر مولانا سعد صاحب مولانا یوسف صاحب, منتخب حدیث مولانا سعد صاحب نہیں, مولانا یوسف صاحب کانلوی نمبر اللہ عمر قدموں کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل بہت سخت ہے, کوئی نیک بات اثر نہیں کرتی ہے. کوئی نیک بات کچھ کہتا ہے اثر نہیں کرتی ہے, کوئی خیر میں کہو کہ حصہ لے لو, کچھ نہیں, سب ایسے سب دماغ سے اوپر سے معاملہ چلتا ہے. پیغمبر نے 2 وصیت کی تھی, آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, وہ اسی سے منسلک ہے. پیغمبر نے پہلی نصیحت کی تھی, بھائی دیکھو ایک کام کیا کرو, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو. یتیم کے سر پر, جس کا کوئی ماں باپ دنیا کے اندر موجود نہیں, اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرو. اور دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ غریبوں کے منہ میں جا کر لقمہ ڈالا کرو. اللہ تعالیٰ اس 2 عمل کی برکت سے تمہارا رب تمہارے دل کو نرم کر دے گا. تو اگر رب کریم نے آپ کو دینے پر قدرت دی ہے تو رب کا احسان سمجھیے. اگر رب نے اس بات کی قدرت نہیں دی ہے تو رب کے سامنے روئیے کہ چڑھائیے کہ اللہ ہم کو اس کا اہل بنا دیجیے. آپ کے شہر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں, کار خیر میں حصہ لیتے ہیں, وہ کبھی نہیں اپنے آپ کو شو کرتے کہ ہم نے اس کام کو انجام دیا. اور بہت سارے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ایک نئے کام کرتے ہیں لیکن 10 جگہ گنا دیتے کہ ہم نے یہ کام کیا. وہ 10 جگہ گنوانا آپ کا بیکار ہے. 1 پیسے کی عبادت اللہ کی نظر میں قبول نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, احسان سمجھنا چاہیے, کرم کو سمجھنا چاہیے کہ رب کریم نے اس گئے گزرے دور کے اندر آپ کے اس شہر کے اندر کچھ نوجوان کو توفیق دی. سن 2015 کے اندر جیسے ابھی انہوں نے بتایا, ان لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ وہ جذبہ بھی بڑا عجیب و غریب پیدا ہوا کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں, مثال مشہور ہے, اللہ تعالیٰ کو جب کام لینا مقصود ہوتا ہے تو ایسا بہانہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ رب کریم مجھ سے اتنا بڑا کام لے گا. ان کی شروعات کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی, ملاقات کیا جائے, کہیں مل جل کر بیٹھا جائے, اس بہانے ملاقات ہو جائے گی. اس ملاقات کے ذریعے سے رب نے دل میں ڈالی یہ بات کہ اسی ملاقات کے ذریعے سے کام کو انجام دو کہ چلو غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں اور ان لوگوں پر جو دینے پر قدرت نہیں رکھتے ان لوگوں کی خدمت کرو. ان لوگوں نے کام کو شروع کیا سن 2015 میں. کئی آدمی سے شروع کیا, 2 لوگ, 9 لوگوں سے شروعات کیا ان لوگوں نے. سن 2015 سے لگائے سن 2022 چل رہا, 22 تو ابھی شروعات ہے, 21 ہی جوڑی آپ. 6 سال میں ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 100 لوگ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہے کہ لوگ غار میں جا رہے ہیں. ہر شخص یہ کہے گا کہ غار میں نہیں جا رہے, پستی میں نہیں جا رہے, بلکہ رب کریم 6 سال کے قلیل مدت, یعنی قلیل سے مراد تھوڑی مدت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلندی تک پہنچایا. یہ ایسے نہیں پہنچ گئے, ان کا کوئی نہ کوئی ایک عمل ایسا ممکن ہے, یقیناً رہا ہوگا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمایا اور ان لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں. انہوں نے پوری بات نہیں بتائی آپ کو, وہ میں آپ کے سامنے مختصراً کہتا ہوں کہ 6 سال میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. صرف اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ سے پر مہینہ یا سال میں آپ سے پیسہ لیتے ہیں
انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ضروری ہے مساوس پیدا ہوتے کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. انسان کا دل ہے، معروف صاحب رسول ہے، پیغمبر کی خدمت سے باہر نکلے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے اور فرمایا کہ ابو بکر پیغمبر کی خدمت پہ رہتے ہیں تو دوسری ایک کیفیت ہوتی ہے، اور پیغمبر کی خدمت سے نکلنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے. وہ کیفیت نہیں ہوتی جو پیغمبر کی خدمت میں ہوتی ہے. مراد یہ تھا کہ وہاں رہتے تو دل ایمان تازہ رہتا ہے، باہر نکلتے تو سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. کہ چلو پیغمبر کی خدمت پہ. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وسوسہ کے انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے جا کہاں رہا. آگے بڑھے سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ پیغمبر کیوں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم دونوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی مجلس کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دوسری کیفیت ہوتی ہے، اور باہر نہیں کرتے دوسری کیفیت ہوتی ہے. ہمارا بھی وہی ہے. چلو تین بات. تو تینوں لوگ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی تشریف فرماتے، فرمایا کس مقصد سے آئے؟ فرمایا اس مقصد سے. کہا کہ اگر تم لوگوں کی وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر وہ کیفیت باہر ہو جائے تو تم لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے اور تم لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہیں. اور پیغمبر نے جو اگلا جملہ فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر وسوسہ نہ آنا اور باہر وسوسہ آنا یہ کامل مومن ہونے کی ایک علامت ہے. تو انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ پیسہ ہم دیتے تو جاتا کہاں. اس لیے یہ بات آپ سے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ جو بڑی مقدار میں جو آپ پیسہ دیتے ہیں، چاہے وہ مہینے کے حساب دیتے ہوں یا رب کریم نے جن لوگوں کو توفیق دیتا ہے وہ سال میں دیتے ہوں، ان لوگوں کے گوش گزار یہ بات کی جاتی ہے. ان کے ذریعے سے بات ان کی ہے، زبان میری ہے، صرف اتنا فرق ہے. بات ٹوٹل ان کی ہے، صرف میں ان کی جانب سے ترجمانی کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا آپ خرچ سنیے تو آپ کا ذہن حیران ہوگا کہ اتنی قلیل مدت کے اندر اتنا بڑا کام کیسے کرتے ہیں. آپ سوچئے انسان گھر میں 6 فرد ہوتے ہیں، 6-7 لوگ ہوتے ہیں، ان کا خرچ چلاتا ہے تو انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں انسان پاگل ہوتا ہے کہ اللہ کیسے چلائے. اور جو لوگ اتنے بڑے خرچ کو چلا لیں وہ سمجھیے کہ رب کریم کو ان پر احسان ہے کہ وہ لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو اس کام کے اندر جڑے ہیں، آپ کبھی بھی اپنا یہ مت سوچے گا کہ ہم اس قابل ہیں. اگر رب نے آپ کے دل کے اندر یہ توفیق بخشی ہے تو آپ اس میں اپنا کمال مت سمجھیے. آپ اس بات کو رب کے سامنے روئیے کہ گڑائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے گورکھپور کے اندر سے آپ لوگوں کو صرف اس لیے چنا ہے تاکہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں اور آپ اس پر شکر ادا کیجیے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کریں. ان لوگوں کا ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ پورے سال کے اندر آپ ایک مہینہ گزارتے ہیں، رمضان کا مہینہ. رمضان کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے اندر کسی بھی شخص کو، کسی بھی مومن کو، گناہگار ہو، معصیکار ہو، کتنا بڑا ظالم انسان ہو، کسی کی افطار کا انتظام کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بردست کمیونٹی، یہ نام ہے نا، بردست کمیونٹی ہو یا بردست کمیٹی جو بھی، یہ لوگ پورے ماہ کے اندر تقریباً 60 پیکٹ تیار کرتے ہیں اور ایک پیکٹ پہ ان کا خرچ آتا ہے تقریباً 2300 روپے. اور ٹوٹل جو اس کی مقدار ہے جو اس سال جو ان کا گزرا ہے، ان کا سالانہ اس بجٹ کا وہ ایک خرچ ہے 1,50,000 روپے. صرف رمضان میں خالی پیسہ دیتے، صرف راشن تقسیم کرتے 1.5 لاکھ روپے. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ دیتے ہیں اور یہ لوگ انجام دیتے ہیں. دوسرا یہ لوگ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں، بیواؤں یعنی جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، یتیم جن کے ماں باپ دنیا کے اندر نہیں ہیں، ان لوگوں کو ہر ماہ پینشن دیتے ہیں. کسی کا فسکا دیا 3,000 روپیہ، کسی کا 4,000 روپیہ،
کسی کا 5,000 روپیہ، جس کا جو سمجھ میں آیا یا جس کے حساب سے جو انکوائری کی نظر میں آئی، جو بات صحیح رپورٹ تصدیق ہوئی، اس حساب سے ان کا مہینہ مان دیتے ہیں ہم آپ کو 3,000 روپے دیں گے، 2,000 روپے۔ ان کا سالانہ خرچہ صرف اس مد میں تقریباً 60,000 روپیہ ہے۔ ایک بہت بڑا کام۔ ان کا ایک تیسرا بڑا کام ہے ٹھنڈک میں کمبل کو تقسیم کرنا۔ کمبل تقسیم کرنا، کسی کے بدن پر ایک کپڑا ڈال دینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کریں گے جو دنیا کے اندر لوگوں کے کپڑے صرف ہدیتاً دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ تو یہ لوگ ٹھنڈک کے ایام میں پورے شہر ٹہل کر، دن میں نہیں رات کے تاریکی میں اٹھ کر، صرف اللہ دیکھتا ہے اور اس کے یہ بندے ہوتے ہیں، یہ لوگ ان چوراہوں پر جاتے ہیں جہاں پر اللہ کی مخلوق بے سر و سامانی کے عالم میں اور آسمان کی نیچے زندگی گزارتی ہے، یہ حضرات ان تک پہنچ کر ان لوگوں کے بدن پر کمبل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے صحیح معنی کے اندر کہ رات کی تاریکی کے اندر صرف اللہ دیکھتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے، وہاں پر کوئی فیس بک، کوئی واٹس ایپ، کوئی بھی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ان کا ایک بڑا چوتھا کام ہے وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ایسا مرض ہے جہاں سے اس کے کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ لوگ بڑا چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور صرف اس مد میں یعنی اس دوا علاج کے لیے یہ لوگ تقریباً سالانہ 50,000 روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امت کی وہ غریب لڑکیاں جو کسی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو سکی یا جن کی عمر نکل گئی غربت کی وجہ سے، یہ لوگ ان گھر تک پہنچ کر یا وہ لوگ ان تک پہنچ کر اپنی ضروریات کو رکھتے ہیں اور یہ لوگ اس مد کے اندر سالانہ 50,000 روپیہ اس مد کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اخیر کے اندر ایک ایسا کام یہ کرتے ہیں شاید کوئی نہیں تنظیم کرتی ہے، یہ لوگ ایک بڑا کام اس میں ایک یہ بھی انجام دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سماج کے اندر رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سماج کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے، تو اس کو یہ حضرات پہنچ کر کچھ پیسے ادھار دے دیتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ ادھار رکھ لیجیے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی معیشت، اپنی آمدنی کا کچھ ذریعہ اختیار کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس محلے کے اندر رہتا ہے، اس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ حضرات وہاں جا کر 5-10 ہزار روپے دیتے ہیں کہ آپ یہ ادھار رکھ لیجیے، جب آپ کو اللہ توفیق دے گا تب آپ ہم کو دے دیجیے گا، اور اس پیسے سے آپ اپنی چھوٹی سی تجارت یا چھوٹا سا بزنس جس کے ذریعے سے صرف آپ اپنی اور اپنی فیملی کی دال روٹی کا انتظام کر سکے، اس کے ذریعے سے آپ شروعات کر دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر کسی شخص کے اندر یہ جذبہ ہو کہ صرف آگے بڑھانے کا جذبہ ہو کہ آپ اس پیسے کو لے لیجئے اور جب ہوگا تب دیجیے گا، اللہ کی نظر میں یہ عمل بہت مقبول ہے۔ اور اخیر کے اندر ان حضرات کا ایک اگلا منصوبہ جو ہے، اس ٹوٹل کا جو خرچ ہے ان کا پورا سالانہ 3,65,000 روپے ان کا سالانہ خرچہ، آپ سمجھیے تقریباً پہنچ جاتا ہوگا، انہوں نے تو ایک اندازہ لگایا، ایک ایک پیسے کا جوڑا ہوگا، انسان کا ذہن ہے کبھی بعض وقت آگے بھی جا سکتا ہے پیچھے بھی آ سکتا، آپ موٹا موٹا مان کے چلیے 4 لاکھ روپیہ صرف یہ لیتے ہیں لوگوں سے اور لوگوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں رب کی اس بارگاہ میں بیٹھ کر، یہ وہ جماعت ہے یا یہ وہ نوجوان طبقہ ہے جو صحیح معنی میں لوگوں کی خدمت کو انجام دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص فون کرے کہ ہم کو اتنا پیسے چاہیے، لوگ پہنچا دیتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ لوگ صرف اس پر سمجھوتا نہیں کرتے بلکہ اس کے فون آنے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر کسی انسان کے اندر اتنی تڑپ ہو کہ پیسہ لینے کے بعد پوری تفتیش کرے، پوری تصدیق کرے کہاں تک یہ معاملہ صحیح ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ عمل نجات کے لیے آسانی کے ساتھ کافی ہے۔ لیکن ان کا جو ایک اگلا منصوبہ ہے وہ یہ منصوبہ ہے، ان لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی کہا اور انہوں نے کل یا پرسوں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بڑا منصوبہ ہے، وہ یہ ہے
ہم پورے شہر نہیں بلکہ اس شہر کے ان اماموں تک جن کی تنخواہ کم ہوتی، تنخواہ کم کیا ہوتی؟ سب کی کم ہوتی. یہ غلط ہے بولنا میرا بھی. کسی کی بہت نہیں ہوتی، سب کی کم ہوتی. بہت کم مسجد ہوگی میرے خیال میں آپ کے اس پورے اتر پردیش، شہر نہیں کہہ رہا ہوں، اس پورے اتر پردیش کے اندر کہیں کسی امام کی تنخواہ 12,000 روپئے نہیں. عام طور پر جو حالات ہیں وہ آپ سے فی الحال تو مخفی نہیں، مخفی سے برا چھپے نہیں، وہ وہی تنخواہ ہوتی ہے 5,000 6,000. ایک صاحب کی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کتنی تنخواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 60,000 روپئے. ٹھیک ہے، آپ کتنی ہے؟ 70,000. آپ کی 80,000. آپ کتنا کماتے ہو مہینے میں؟ 30,000. آپ 25,000. اچھا ٹھیک، ہم ایک دعا کرتے ہیں، آپ لوگ آمین کہیے. ٹھیک ہے، بولے دعا کریے. حضرت ہاتھ اٹھایا سب کے سامنے، اور یہ بندہ گناہگار بندہ اس مجلس میں تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ جتنی میری تنخواہ ہے آپ سب ٹینشن میں کی ہے کیا ہوگا. پہلے پوری تصدیق کی کہ سب کی تنخواہ کتنی ہے، اب یہ معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ امام سے محبت کرتے ہیں. ارے حضرت کیا فرماتے، اتنی محبت ہے کہ ماں باپ کے بعد اگر کسی درجہ دیتے وہ صرف امام صاحبان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ لوگ آمین کہیں. ٹھیک ہے. کہا کہ اللہ پورے شہر گورکھپور کے اندر جتنے بھی علماء، جتنی بھی تنخواہ ہے، کہ اللہ جہاں جتنے لوگ بیٹھے سب کے لوگوں کی تنخواہ اتنی کرا دیجیے. پورے مجمع کوئی نہیں بولا، آمین، سب خاموش ہو گئے. حضرت یہ کیا؟ آمین بولیے. کہ آمین تو نہیں بول میں، کیوں ڈر لگتا ہے. تو ان لوگوں کا جو اگلا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے ان علماء تک، ان مسجدوں کی اماموں تک پہنچا جائے جن کی تنخواہیں عام طور پر کم ہوتی ہیں. اور ان لوگوں کا اس سلسلے میں میں گواہی دیتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ پچھلے سال میرے ذریعے سے لوگ کام کیے تھے. اس کام کو 5 یا 6 اماموں کو میں نے ڈرائیوری کی تھی، آپ یہاں پہنچ جائیے یہاں تک. اس لیے میں گواہی دے سکتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ لوگ اس کام کو کرتے ہیں کہ مسجدوں کے علماء تک، مسجدوں کے اماموں تک اور شہر کے علماء تک پہنچتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے. جن کا ایک بڑا اگلا جو منصوبہ ہے فیوچر کے اندر کہ اگر ہمارے پاس وسائل اور پیسے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات سے کبھی امید رکھتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے اور علماء کے ساتھ بھی ہم ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے. اب میں اخیر کے اندر آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو اس تنظیم سے یا اس جماعت سے جڑے ہوں گے، اور بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو نہیں جڑے ہوں گے. نہ جڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوا ہوگا کہ شہر میں اس طرح کی کوئی جماعت ہے جو اتنا بڑا کام انجام دیتی. مثال کے طور پر آپ تو جانتی اتنی بات کہ جمعیت علماء ہند ہے جو پورے ہندوستان کے اندر کام کرتی ہے. اس کے ایک ہم جنرل سیکرٹری ہیں پورے وہ تو پورا ہندوستانی پوری دنیا کے اندر وہ ایک کام کرتی ہے. اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس کے پورے ممبران پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو جماعت ہے صرف ہندوستان نہیں کام کری، صرف آپ کے اسی شہر کے اندر کام کرتی ہے. تو بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو اس کے نام سے واقف ہوں گے، اور بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے کام سے اور ان کے نام سے واقف نہیں ہوں گے. تو میں سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں جو ان کے نام سے بھی واقف ہیں اور ان کے کام سے بھی واقف ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر رب نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ زکات نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، دیگر امداد کو انجام دیتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں رب کے بارگاہ میں اور رب کے گھر میں بیٹھ کر کہ آپ اپنے زکات کے اندر اس تنظیم کو بھی شامل کیجیے. مثال کے طور پر اگر ان لوگ جو لوگ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ 10,000 روپے کی زکات نکالتے ہیں، موٹا موٹی مثال، تو وہ لوگ کوشش کریں آسانی سے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، صرف اللہ کا کرم سمجھتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ اپنے اس 10,000 روپے زکات کے اندر سے 2,000 3,000 جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہو، آپ اپنی زکات کی رقم کو اس تنظیم کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے تو وہ اپنے اس پیسے کے حساب سے اپنے پیسے کو، اپنی زکات کو ان لوگوں تک پہنچانے کا کام انجام دے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں وہ کوشش کریں
کہ وہ ہر مہینہ اس تنظیم کو کچھ پیسہ دیا کرے. ایک ہوتا ہے سال میں پیسہ دینا اور ایک ہوتا ہے ہر مہینے پیسہ دینا. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. سال میں اگر صرف آپ انحصار کریں کہ سال میں جب پیسہ دیں گے تو کام انجام دے گا تو کام کا استحکام اور کام استقامت کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. تو وہ لوگ جو اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں جو اب تک ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو بھی دیتے ہو آپ اس کو اپنی پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے رب کا کرم سمجھتے ہوئے اپنے اس پیسے کو ہر مہینے ادا کیا کیجیے. اور دوسری بات ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ اس تنظیم سے واقف نہیں ہیں یا جو لوگ اس کار خیر سے واقف نہیں ہیں یا وہ لوگ جو ان کے نام سے واقف نہیں ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے نام کو لکھوا لیجیے اور جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہو 100 روپیہ 50 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ ہر مہینے اپنے اس پیسے کو ان لوگوں تک پہنچائیے. اور دوسری چیز پھر وہی ہے کہ آپ ماہ رمضان کی آمد پر اپنی زکوٰۃ کا ایک قیمتی حصہ ان لوگوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ان لوگوں کے جو آسان جو منصوبے رب نے ان کے دل میں ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے کرم سے ان منصوبوں کو یہ لوگ تکمیل کر سکیں. میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اس تنظیم کی نزاکت کو، اس تنظیم کی کار خیر کی وقعات کو سمجھتے ہوئے اور اس تنظیم کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور رب کا احسان سمجھتے ہوئے رب کا کرم سمجھتے ہوئے حصہ لیجیے کہ رب نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس کے دینے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کی اس کوشش کو جو لوگ تقریباً 6 سال سے جو لوگ اس انجام دے رہے ہیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں آپ حضرات کے حق میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کام کو جب تک امام مہدی نہ آ جائے یعنی جب تک قیامت نہ واقع ہو جائے رب کریم اس تنظیم کو آباد رکھے سلامت رکھے اور دارین کی سرخروئی سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی انسیت عطا فرما. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہم سب کو اور پوری ملت اسلامیہ کو اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اور پوری ملت پر خاص فضل و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ پورے ملک کے اندر اور ہندوستان سے باہر جس پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اہل ایمان بسے ہیں یا اللہ ان کے مال کی جان کی عزت کی آبرو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ ان تمام مراکز کی حفاظت فرما جو اس دعوت کو اس کام کو انجام دینے کی فکر کرتے ہیں. یا اللہ ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. دارالعلوم سہارنپور کی حفاظت فرما. تمام دینی مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما. خانقاہوں کی حفاظت فرما. مراکز کی حفاظت فرما. مدرسوں کی حفاظت فرما. اسکولوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان سب سے بڑھ کر ہم سب کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم اور بیت اللہ یعنی حرم شریف کی ان دونوں مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے ملت کی اور پورے ملت اسلامیہ کی تمام دعاؤں کو تمام درخواستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس محلے کو قبول فرما. اس محلے کو نوجوانوں کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ اس مقصد کے اندر یا جو اس کار خیر کے اندر جو لوگ اپنی جان کو اپنی عزت کو لگائے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کے لیے تو محافظ بن جا. یا اللہ ان سب کے لیے تو محافظ بن جا. یا اللہ ان سب سے بڑھ کر یا اللہ جو لوگ اس کام کو انجام دینے والے ہیں ان کے دل کے اندر تقویٰ عطا فرما. اخلاص عطا فرما.
نام و نمود سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ، ریا سے، شہرت سے، کبر سے ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ، قیامت تک اس تنظیم کو، اس جماعت کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو لوگ اس کار خیر کے اندر حصہ لیتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، پیسے سے یا اجناس سے، غلے سے، جو لوگ جس انداز سے بھی مدد کرتے ہیں یا اللہ، ان تمام لوگوں کی خدمت کو، ان تمام لوگوں کے اس عزم کو، ان تمام لوگوں کے اس ارادے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما یا اللہ، ہم سب کی اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس مسجد کو تا قیامت آباد رہنے کی توفیق عطا فرما، اس محلے کے اندر وہ نوجوان عطا فرما جو اس محلے کے لیے اور اس مسجد کے لیے فیوچر کے اندر، آنے والے وقت کے اندر صحیح کام کو انجام دینے کی فکر رکھتے ہوں، ان تمام لوگوں کو اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی اس دعا کو اپنے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ہم نے ذکر ہو گیا